ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ وحدہ شریف اپنی لائق کتاب میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ہمیں اس چیز کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے۔ اللہ وحدہ شریف ہمارے لیے کیا احکام نازل فرما رہا ہے؟ تو یہ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب تک اللہ کے قرآن کو ہم سیکھیں گے نہیں، ہمیں یقیناً سمجھ نہیں آتی۔ اس کو ہمیں قرآن کو سیکھنے کی ضرورت ہے، تو پھر ہم اس پر جب عمل کریں گے، اللہ کے قرآن کو سیکھ کر جب اس پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شریف نے اپنی رائے کتاب میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو، اس ذکر کو میں نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں خود لیے۔ اللہ فرما رہا ہے اس کتاب کو، قرآن مجید کو نازل میں نے کیا ہے اور اس کا ذمہ بھی، اس کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ بھی میں لے رہا ہوں۔ کیوں اللہ نے ذمہ لیا ہے؟ اور اللہ شریف نے اس کتاب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جامعیت کی یہ شان اس کتاب کو عطا فرمائی ہے کہ اس کتاب میں اللہ شریف نے ہر چیز کا ذکر فرما دیا ہے، سب کچھ اس کتاب میں بیان فرما دیا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر اس کتاب سے واقع ہو۔ آج انگریز نیو ترقی کر رہا ہے، وہ غیر ہو کر ہم سے آگے ٹیکنالوجی میں آگے کیوں جا رہا ہے؟ ہم کیوں پیچھے رہ رہے ہیں؟ وہ کیوں آگے جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ جو کچھ بھی بنا رہا ہے، جو کچھ بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے، وہ اللہ کے اس قرآن سے استعمال کر رہا ہے۔ اس کو پڑھ کر وہ اس کے استعمال کر رہا ہے۔ وہ ایک مسلمان نہیں، غیر مسلم ہے۔ وہ غیر مسلم اس کو پڑھ کر سمجھ کر دنیا کی ترقی میں وہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، تو یہ تو لائق کتاب ہمارے لیے نازل ہوئی تھی۔ اللہ فرماتا ہوگا میں نے یہ کتاب کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ تو آج ہم مسلمان ہو کر اس قرآن پر، اس کو سیکھنے کی بجائے، اس پر عمل کرنے کی بجائے ہم اس کو پڑھنا گوارا نہیں کرتے، اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ جس جگہ پر گھر کے اندر جس الماری میں پڑا ہے وہاں پر ہی پڑا ہے، مسجد میں بھی آتے آ کر یہاں پر نماز پڑھتے، فرض پڑھنے کے فوراً بعد ہم چلے جاتے۔ کبھی ہم نے اس بات کا گوارا نہیں کیا کہ اللہ وحدہ شریف نے جو کتاب ہمارے لیے نازل کی ہے ہم اس کو کھول کر ہی پڑھیں کہ اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے، وہ ہمیں کس بات کا حکم دے رہا ہے۔ تو یہ کیوں کہ یہ کتاب قرآن مجید، قرآن رسول، یہ ایک عالمگیر کتاب ہے۔ یہ اس کتاب کی شان ہے کہ اس کو عالمگیر کتاب کہا جاتا ہے۔ کیوں عالمگیر کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میرے محبوب کریم علیہ السلام آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے اللہ نے کسی نبی کو نازل نہیں کرنا، اللہ کے آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں، انہی سے ہی ہم نے سیکھا ہے، انہوں نے ہی آ کر بتایا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ یہ قرآن ان پر نازل ہوا ہے اور اس قرآن نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ وہی اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ جس طرح میرے محبوب کریم علیہ السلام قیامت تک کے لیے آخری نبی ہیں، قیامت ہی اب آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں
آ سکتا. تو اس لیے یہ لارب کتاب قرآن مجید جو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اس کی تعلیمات کی عالمگیر ہیں، اس کی تعلیمات کی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. قیامت تک اگر روشنی حاصل کی جا سکتی ہے تو اس قرآن سے حاصل کی جاتی ہے، یہ اس کتاب سے حاصل کی جاتی ہے. یہ قرآن مجید ہے، یہ لاریب کتاب ہے جس رب وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے جلد پر اس کو نازل فرمایا ہے. رب وحدہ لا شریک کا اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد تھا کہ لوگ اس کو پڑھ کر اس پر عمل پیدا کریں. میرے محبوب کریم علیہ السلام جیسے میں پچھلے جمعے بھی عرض کر رہا تھا، کتنے جلیل القدر صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی اجمعین انہوں نے بھی اس لاریب کتاب کو سیکھا. آج ہم پڑھنا گوارا نہیں کرتے اس کو، انہوں نے بھی اس کتاب کو سیکھا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 12 سال میں صرف سورہ بقرہ سیکھا اور آپ کے بیٹے نے 8 سال میں سورہ بقرہ کو سیکھا. تو یہ قرآن کا مقصد تھا، قرآن کو پڑھنے کا مقصد تھا. ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کو سیکھ کر پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں تو اس سے نصیحت اسی وقت حاصل ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ اس سے عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور یہ عقل والے ہی ہیں جو اس کو پھر سمجھ کر پڑھتے ہیں. اس کو ترجمہ کر دینے سے کافی اس کو نہیں سمجھتے، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ رب وحدہ لا شریک اس ترجمے میں کیا فرما رہا ہے، کیا ذکر فرما رہا ہے. پہلے لوگوں کا وہ ذکر پڑھتے ہیں، ان کے واقعات پڑھتے ہیں، ان کی بستیاں کیسے تباہ و برباد ہوئی ان کا ذکر پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس لیے نازل فرمایا ہے کہ اس کو پڑھ کر پہلے لوگوں کا ذکر پڑھ کر اس سے نصیحت حاصل کریں کہ جس طرح ان لوگوں نے اللہ رسول کی نافرمانیاں کی تھی تو اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا تھا، وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے وہ لوگ. تو ہم اس سے نصیحت یہ حاصل کریں کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کو بھی مانیں گے، اس کے رسول کو بھی مانیں گے، اس کی کتاب کو مانیں گے، جو احکام نازل فرمائے ہیں اس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دنیا کو یقین کے بہتر بنا لیں گے، آخرت کی زندگی کو بھی. یہ رب وحدہ لا شریک نے اپنی اس لاریب کتاب کو اس لیے نازل فرمایا کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کیا فرما رہا ہے. حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 11 شریف کا مہینہ ہے، جن کی کرامات بیان کی جاتی ہیں، انہوں نے صرف اپنی کرامات ہی نہیں دکھانی، ان کو اللہ وحدہ لا شریک نے علم بھی کس قدر عطا فرمایا تھا کہ قرآن کو وہ کس طریقے کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے. آج ہم دیکھ کر پڑھنا گوارا نہیں کرتے تو انہوں نے کس قدر محنتیں کی ہیں. حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کی تلاوت فرماتے، پھر آگے لوگوں کو اس کا ترجمہ کر کے اس کی تفسیر کر کے بتاتے اور پھر ایک ہی تفسیر نہیں کئی تفسیریں آپ اس کی بیان کرتے. یہ ہے رب وحدہ لا شریک نے جو ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے، اس کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. محدث ابن جوزی کتنے پائے کے محدث، انہوں نے ابو العباس سے کہا کہ مجھے بھی لے چلو حضور وصفات کی بارگاہ میں. جب حضور وصفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد میں گئے تو
آپ نے اللہ کے قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی اور آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان فرمائی. اس نے کہا کہ اس تفسیر کو میں جانتا ہوں. محدث ابن جوزی اتنا بڑا نام ہے, انہوں نے کہا میں اس کو جانتا ہوں. حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری تفسیر فرمائی, تیسری, چوتھی, پانچویں, حتیٰ کہ 11 تفاسیر آپ نے ایک آیت. ہم سننا دوبارہ نہیں کرتے. قرآن پڑھا جا رہا ہو, درس قرآن ہو رہا ہو, ہم سننے کے لیے نہیں جاتے. جہاں بھی درس ہو رہا ہو, ذکر ہو رہا ہو, درس قرآن ہو رہا ہو, آج تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہماری نیت قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کی نہیں رہ گئی. آج ہماری نیت یہ ہے کہ ہم وہاں پر لنگر کھانے کے لیے جاتے ہیں. آج ہم نے اپنا ذہن یہ بنا لیا ہے کہ اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے نہیں جاتے, اس کو سمجھنے کے لیے نہیں جاتے. محافل کا انعقاد اس لیے رہ گیا ہے کہ وہاں پر انہوں نے کھانا بہت اچھا بنایا, اس محفل میں لنگر بہت اچھا ہے. یہ مقصد نہیں تھا اس قرآن کا, اس قرآن کے نازل ہونے کا یہ مقصد نہیں تھا. اگر ہم اس اللہ کے قرآن کو, اللہ کے کلام کو سیکھنے کی نیت سے جائیں تو وہاں پر جا کر جو گفتگو ہوگی, اللہ کے قرآن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرامین جو بیان ہوں گے اس کو سننے کے لیے جائیں گے. نیت یہ ہوگی اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے جا رہے ہیں, اس کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو جس جگہ سے چلیں گے اس جگہ سے چل کر اس محفل میں جانے تک اللہ آپ قدم کے بدلے ثواب عطا. کیونکہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار ہے نیت کو پاتے. یہ کتنا پیارا فیصلہ ہے اللہ وحدہ شریک کا کہ جو بندہ کسی نیک کام کی نیت پر کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے نیت کو صورت لکھنے ثواب لکھنا شروع کر. یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے, اور گناہ جب تک کر نہیں دیتا اس وقت تک لکھا نہیں جاتا. یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے. تو یہ ایک موضوع بڑا وسیع موضوع ہے. یہ آج دوسرا جمعہ میں نے اس قرآن کو سیکھنے, اس کو پڑھنے کے طریقے کا عرض کر رہا ہوں. تو اللہ وحدہ شریک نے ہمیں یہ قرآن اس لیے عطا فرمایا کہ ہم اس کو سیکھ کر پڑھیں, اس کو سمجھ کر پڑھیں. ورتل القرآن ترتیلا کا یہی مقصد ہے کہ اس کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ٹھہرنے سے مراد یہ نہیں کہ ایک لفظ پڑھ لیا سیکھ کر لیا, اس کو ٹھہر کر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں. کہ اللہ کیا فرمایا. تو میں بات یہ کر رہا محدث ابن جوزی کتنے بڑے محدث ہیں. تو امام حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک آپ کی بارگاہ میں آپ نے 11 تفسیر بیان فرمائی, اور جب 11 تفسیریں آپ نے بیان فرما دی تو محدث ابن جوزی کہنے لگا کہ ان 11 تفسیر کو میں جانتا ہوں. یہ جو 11 تفسیر شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے بیان فرمائی ہے ان کو میں جانتا ہوں. پھر آپ نے 12, 13, 14 حتیٰ کہ 40 تفسیر آپ نے بیان فرمائی. ایک آیت کی چند الفاظ کی حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 40 تفسیر تک بیان فرمائی اس کی. تو محدث ابن جوزی کہنے لگے کہ بس میں تو کچھ اور سمجھتا تھا, یہ تو قرآن کا علم ہے. محدث ابن جوزی پر ایسی کیفیت آئی کہ وہ اپنے آپ میں نہ رہ سکے. تو انہوں نے بات یہ کی کہ جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی. یہ ہوتے ہیں اور
قرآن کو ہمیں اس طرح پڑھنا چاہیے، قرآن کو بڑے سیکھ کر اس کو سمجھ کر پڑھنا۔ اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کو سیکھ کر پڑھیں گے، تو اس کو جب سمجھ لیا، ہم نے سیکھ لیا، تو ہماری دنیا بھی جو ہے یہ بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اللہ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔